أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف کی بریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے اور رب العزت ہے. اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو اپنے بندوں سے بڑی محبت کرنے والا اور بڑا ہی بخشنے والا ہے. بعد اس کے آپ کے اور میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ پر کروڑہ کروڑ ان گنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد وسلم. بعد اس حمد و ثنا اور درود و سلام کے قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 1 کی آیت نمبر 30 ہے. اور اس آیت کی تلاوت سے بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آیت بڑی ہی مشہور، معروف، بہت زیادہ سنی ہوئی آیت ہے. اس کو ہر عام و خاص جانتا ہے. بالخصوص یہ آیت کچھ خواص میں بہت زیادہ مشہور ہے، اس کے معنی، مطالب اور مفہوم کے اعتبار سے، جو کہ آیت نمبر 30 ہے. اب تک ہم بحمد اللہ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق دی اس نے کہ ہم اس کی کتاب کا ترجمہ، اس کی تشریح اور اس کی تفسیر سنیں، اور اپنے اوقات میں سے کچھ اوقات اس کے لیے نکالیں اور اس بابرکت مجلس میں بیٹھیں، بارہا بیٹھیں. اللہ ہی کی یہ شان ہے کہ اس نے ہمیں اس بات کی توفیق دی، ورنہ ہم اس قابل نہیں تھے، نہ میں نہ آپ، کہ ہم اپنی جستجو سے کوئی ایسا کام کریں کہ اللہ کی توفیق نہ ہو پھر بھی ہم ثواب کمائیں. یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اس کلام پاک کو سننے کے لیے ہمیں بارہا مواقع اور توفیقیں دیتا رہتا ہے. وما توفیقنا الا باللہ، ہماری توفیق نہیں ہے سوائے اللہ کے. اب تک ہم سورہ بقرہ کے پورے مکمل 3 رکوعوں کا ترجمہ، لفظی ترجمہ، اس کی تشریح اور اس کی تفسیر الحمدللہ بالتفصیل سن چکے ہیں. تو گویا کہ پچھلے درس تک ہمارا ایک پڑاؤ تھا، وہ تھا رکوع نمبر 3 پر. اب یہاں سے یعنی کہ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 29 پر ختم ہو جاتا ہے رکوع نمبر 3. اب گویا کہ آیت نمبر 30 جو آج کے درس کی آیت ہے، اس سے رکوع نمبر 4 کی ابتدا ہوتی ہے، رکوع نمبر 4 کی شروعات ہوتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ رکوع نمبر 4 سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 30 میں ہمارے لیے کیا نصیحتیں کرتا ہے اور ہمیں کیا سمجھاتا ہے.
جیسا کہ میں نے کہا کہ آیت بڑی ہی مشہور ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے, آئیے پہلے اس آیت کا ایک ہی آیت ہے اس لیے لفظی ترجمہ ہم اس کا دیکھتے ہیں. اللہ کہتا ہے وہ اذ قال, اور اذ جب کہ, اذ کے معنی جب کہ, اذا کے معنی جب, وہ اذ اور جب کہ, قال کہا, اس کی نسبت اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف ہے. اللہ کا نام محذوف ہے, چھپا ہوا ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا تذکرہ آیا ہوا ہے, اور جب بھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کرتا ہے تو قال کہہ دیتا ہے, یعنی کہا. جب اللہ نے جب کسی واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرتا ہے جس سے پہلے ہو چکا ہے, اپنی طرف منسوب کرتا ہے تو قال کہہ دیتا ہے کہ کہا اللہ نے. وَإِذْ قَالَ, اور جب کہا, ربک تیرے رب نے, ربک تیرے رب نے, مخاطبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, یعنی اللہ تبارک تعالیٰ براہ راست ڈائریکٹلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی بات کر رہا ہے, کسی اور انسان سے نہیں. گویا کہ آیت عام نہیں ہے, عام حکم والی نہیں ہے, بلکہ مخاطبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. خبر اور معلومات کے اعتبار سے لوگ عام ہیں, اس کے اندر جو خبر ہے, جو معلومات ہے وہ عام ہے, مگر مخاطبت خاص اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ, اور جب کہا تیرے رب نے, کس سے کہا, کیا کہا, کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ للملائکہ, ملک کی جمع ملائک, فرشتے. للملائکہ, فرشتوں سے جب تیرے رب نے کہا, اس واقعے کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد کیجئے. یہ ہوگا اس کا پورا محاورتی ترجمہ کہتے ہیں اس کو. ایک ہے لفظی ترجمہ, ایک محاورتی یعنی محاورے کے اعتبار سے ایک پورا ایک جملہ اور سینٹنس بن جاتا ہے کہ اور جب اس واقعے کو یاد کیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب کہ آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا. کیا کہا؟ انی, بے شک میں, جاعل, بنانے والا ہوں. جعل یجعل کے بہت سارے معنی ہیں, بہت سارے معنی ہیں, یہاں پر بنانے کے ہیں. جعل کے معنی کرنے کے بھی ہیں. کچھ فعل, کچھ ورب ایسے ہوتے ہیں جو ملٹی میننگ اور ملٹی یوسیج ہوتے ہیں. جیسا کہ آپ انگریزی میں ایک لفظ استعمال کیجئے, ایک فعل ڈو ہے, ڈی او ڈو, اس کے ڈو کے معنی کرنے کے, مگر یہی ڈو بہت سے فعل سے پہلے بھی آ جاتا ہے. تو یہ جو ڈو ہے نا, یہ ملٹی یوسیج ہے. تو ایسے جعل, یہ ایسا ہی لفظ ہے, یہ فعل ہے مگر یہ ملٹی یوسیج والا ہے. جیسا کہ ایگزامپل کہتا ہوں, ڈو کا میں نے ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کے آگے. انی جاعل, بے شک میں بنانے والا ہوں, فی الارض, زمین میں. کیا بنانے والا اللہ تعالیٰ؟ بنانے سے اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے, کریشن ہے, کیونکہ کریشن بنانا ہی ہے. خلیفہ, میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں, خلیفہ کی تخلیق کرنے والا ہوں. انی جاعل فی الارض خلیفہ, بے شک میں ایک خلیفہ کی تخلیق کرنے والا ہوں زمین میں. گویا کہ زمین خاص ہے, عام نہیں ہے. یہ تھا آیت نمبر 30 کا پہلا ٹکڑا. یہاں پر تو ہے, گویا کہ بات پوری ہوگی. تو جب آتا ہے تو بات پوری ہو جاتی ہے, مگر ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے. اس کو فل اسٹاپ کہتے ہیں. آیت کا جو دائرہ آتا ہے وہ بات ابھی پوری نہیں ہوئی ہے, تو ہے. اس کے بعد دوسرے ٹکڑے میں اللہ کہتا ہے قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اب یہ قالوا, کہا انہوں نے, اشارہ ہے فرشتوں کی طرف. جو اللہ کی دربار میں جو فرشتے کھڑے تھے وہ فرشتوں نے کہا. قالوا, انہوں نے کہا. کہاں سے مراد یہاں پہ پوچھنا ہے, کیونکہ آگے کا جملہ سوالیہ ہے. اتجعل, اتجعل یعنی کیا تو بنانے والا ہے. سوالیہ اس لیے قالوا کہنے کے معنی میں نہیں بلکہ سوال کے معنی میں ہے. اتجعل, یہ ایسا ہی
सवालिया जुमला है जिसको अंग्रेजी में इंट्रोगेटिव कहते हैं, जिसके अंदर एक्चुअल जो वर्ब नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब नाउन से पहले आ जाता है। जैसे इज ही बॉय, एग्जाम्पल इज ही, ये जो सवाल होते हैं इसमें हाँ या ना होता है, यस और नो जो क्वेश्चन होते हैं, ये वैसा क्वेश्चन है ये अरबी का। अतजअलू, हमजा के साथ, हमजा के साथ जब आता है तो ये क्या के मायने में देता है, जो हाँ या ना का जवाब होता है बस। और दूसरे सवालात ऐसे होते हैं जिसमें पूरा जवाब देना पड़ता है, क्या तूने खाना खाया, कौन सा खाना खाया, तो इसमें पूरा जवाब आ जाता है। तो ये जो सवाल है ये हाँ या ना वाला सवाल, फरिश्ते अल्लाह ताला से हाँ या ना वाला सवाल पूछ रहे। और तजअलू, क्या तू बनाना चाहता है, फीहा, इसमें गोया के मुराद जमीन है, फीहा से मुराद जमीन है। मैं यफ्सिदु फीहा, ऐसी मखलूक को, मन से मुराद, मैं से मुराद, ऐसी मखलूक को यफ्सिदु फीहा, जो इसी जमीन में रहकर इसमें फसाद मचाएगी। वो यस्फिकु दिमा, यस्फिकु बहाना, दिमा यानी खून, यही लफ्ज है अपना कुर्बानी वाली जो आयत है वहां पर ये दिमा लफ्ज है, यानी अल्लाह ताला को न तुम्हारा खून पहुंचता है नहीं गोश्त पहुंचता है, तो वहां पर भी दिमा का लफ्ज है, दिमाग यानी खून है। वयस्फिकु दिमा, और वो मखलूक जो एक तो फसाद मचाएगी जमीन में रहकर और खून बहाएगी, खून रेजी करेगी, खूनी होगी। अल्लाह क्या तो ऐसी मखलूक पैदा कर रहा है, फरिश्तों ने सवाल किया। यहाँ पर जी में गोया के दूसरा टुकड़ा आयत का मुकम्मल हुआ। फिर आगे फरिश्ते कहते हैं वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक, और हम, वनहनु, और हम, नुसब्बिहु, तेरी तस्बीह बयान करते हैं। दो बार हम आया हुआ है, नहनु नुसब्बिहु, नहनु के माने हम है, नुसब्बिहु के माने हम बयान करते हैं। दो बार हम आने में ताकीद पैदा की जा रही है, फरिश्ते ताकीदन ये बात कह रहे और हम तो तेरी तस्बीह बयान करते हैं। वह बिहम्दिक, और तेरी हम्दो सना बयान करते हैं। वह नुक़द्दिसु लक, हमेशा तेरे तक़द्दुस का ख्याल रखते हैं, तेरी पाकी बयान करते रहते हैं, तेरी तक़दीस बयान करते हैं। यहाँ पर तो है फरिश्तों की बात मुकम्मिल होगी। आगे वाले टुकड़े में अल्लाह कहता है क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, कहा अल्लाह ने फरिश्तों के इस सवाल पर अल्लाह ने कहा क़ाल इन्नी, बेशक मैं, अअलमु, जानता हूँ, अअलमु ये कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। अअलमु यानी तुम्हारे मुकाबले में मैं ज्यादा जानता हूं, ये बोलने के लफ्ज अअलमु है, ये कंपैरेटिव डिग्री है। इसी तरह अरबी में एक और आता है अल्लाम, यानी सुपरलेटिव, उसके जैसा कोई नहीं जानता। अल्लाम, अल्लामुल गुयूब, यानी गैबों का सबसे ज्यादा जानने वाला है कि उसके लेवल पर कोई नहीं पहुंच सकता। अल्लाम, ये अअलमु है, यानी ये कंपेयर करने के लिए अल्लाह ताला बतला रहा है कि ऐ फरिश्ते तुम्हारे इल्म के मुकाबले में मेरा इल्म ज्यादा है। इन्नी अअलमु, बेशक मैं जानता हूं, मा ला तअलमून, जो तुम नहीं जानते। देखो अल्लाह ताला मवाजना कर रहा है, तुम्हारा इल्म मेरे इल्म जैसा नहीं है। ये थी आयत नंबर 30 जिसका लबी तर्जुमा मैंने आपके आगे रखा। अब आइए इसकी मुख्तसर सी तशरीह तो आपके आगे आ गई, और कुछ तशरीह और उसकी तफसीर हम समाप्त फरमाते हैं। आपके आगे इसका तर्जुमा आने के बाद अब आपको पूरी तरह खाका आ गया होगा, और जो लोग अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद को पढ़ते रहते हैं वो लोग जानते हैं कि इस वाक़े को, आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के वाक़े को कुरान मजीद ने 12 इसका तज़किरा किया है, 12 अल्लाह तबारक व तआला ने इस वाक़े को बयान किया है। एक सवाल यहाँ पर उठता है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में वाक़ियात को किस्तों में या थोड़े थोड़े करके क्यों सुनाता है, एक साथ पूरे वाक़े को क्यों नहीं सुनाता?
کیوں اللہ تعالیٰ ایک واقعے کو پوری طرح ایک ساتھ بیان نہیں کرتا؟ قرآن میں جگہ جگہ پر بیان کیا جاتا ہے، کیوں ایسا؟ دو وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید ایک ساتھ نازل نہیں ہوا، تدریجاً بتدریجاً نازل ہوا ہے، اس لیے جیسی ضرورت تھی ویسا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا، ویسی آیتیں اللہ نازل کی۔ اس لیے قرآن مجید میں الگ الگ جگہ پر ایک ہی واقعے کو ہم پاتے ہیں۔ دوسری وجہ جو اس کلام کے حکیم ہونے کی علامت ہے، با حکمت ہونے کی علامت ہے، وہ ہے اس کو قرآن نے خود کہا، اللہ نے اپنی کلام کے طرف سے خود کہا کہ یہ نصیحت ہے، یہ کیا ہے؟ تذکرہ ہے، یہ ایک یاد دہانی ہے۔ یاد دہانی کس کو کہتے ہیں؟ تذکرہ کس کو کہتے ہیں؟ یاد دہانی وہ چیز جس کو انسان کے علم میں تو ہے، وہ جانتا ہے، پھر بھی اس کو کہا جا رہا ہے۔ ون ٹائم ریمائنڈنگ، کیا ون ٹائم ریمائنڈنگ کو یاد دہانی کہتے ہیں؟ نہیں، پھر سے دوبارہ یاد دہانی کی جا رہی ہے، دوبارہ یاد دلا جا رہی ہے، اس کا مطلب اس کے علم میں ہے، اس کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ بار بار یاد دہانی کرانے کو تذکرہ کہتے ہیں۔ انہا تذکرہ، قرآن نے کہا کہ یہ تو بس ایک یاد دہانی ہے۔ یاد دہانی ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ ایک ہی بات کو مختلف پیرائے سے، مختلف انداز سے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں بیان کرتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک قرآن کا پڑھنے والا پہلی بار کسی واقعے پر آئے اچھی طرح سمجھ نہ سکے، ہو سکتا ہے اس کا دماغ ایسا ہو کہ دو بار سننے پر، دو بار غور کرنے پر وہ بات سمجھ میں آتی ہو۔ دیکھو اللہ نے انسان کی سوچ کا خیال رکھا قرآن مجید میں کہ ہر انسان کے ذہن ایک لیول کا نہیں ہوتا، ہر انسان کا دماغ اور عقل ایک لیول کی نہیں ہوتی۔ کسی کو ایک بار سننے سے یاد ہوتا تو کسی کو دو بار سننے سے یاد ہوتا۔ غالباً آپ نے وہ ایک مثال بھی سنی ہوگی، ایک بادشاہ نے بلایا کہ ایسا شعر سناؤ جو میں نے نہ سنا ہو، تو ایک آیا، ایک نے شعر سنایا جس کو ایک بار سننے سے یاد ہو جاتا تھا، ایک کو دو بار سننے سے، ایک کو تین بار سننے سے۔ تو پھر آخرکار بادشاہ نے آدھا شعر سنایا اور کہا کہ آگے کا بتلاؤ۔ اگر تم عقل مند ہو اور ہر بات تم نے شعر سنا ہے کہتے ہو تو میں آدھا مصرع سناتا ہوں، تم آگے کا آدھا مصرع سناؤ، تو وہ ہکے بکے رہ گئے۔ تو اس سے معلوم ہے کہ انسانی ذہن کوئی ایک بار سن کر یاد کرتا ہے کہ دو بار سن کر۔ اللہ نے اس سائیکولوجی کو بھی، اس ذہنیت کو بھی اللہ خیال رکھتے ہوئے قرآن میں اس ایک ہی واقعے کو الگ الگ انداز میں، الگ الگ پیرائے سے، الگ الگ الفاظ کے ساتھ، کبھی آسانی کے ساتھ، کبھی نرمی کے ساتھ بیان کرتا ہے تاکہ ہر قسم کا ذہن اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے۔ الحمدللہ اس نقطے سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ کچھ اسپیشل لوگوں کے لیے اتری ہوئی کتاب نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب ہمارے پلے پڑنے والے، ہماری سمجھ کی بات نہیں، وہ بڑے اونچے لوگوں کی بات۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک ذہن کا خیال کیوں رکھ رہا ہے اس کتاب میں؟ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ ہاں الحمدللہ یہ بات اور ہے تو کوئی زیادہ سمجھ سکتا ہے، کوئی کم سمجھ سکتا ہے، کوئی زیادہ مسائل کو اخذ کرتا ہے، کوئی کم مسائل کو اخذ کرتا ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے۔ پر یہ کہہ کر چھوڑ دینا کہ ہماری سمجھنے کی کتاب نہیں ہے، انسان اپنے لیے ہدایت کے بجائے گمراہی کو اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ دو وجوہات تھی، ایک یہ کہ تدریج بتدریج قرآن نازل ہوا اس لیے ایک واقعے کو الگ الگ جگہ پر اللہ تعالیٰ الگ الگ پیغام بیان کرتا ہے۔ دوسرا یہ نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، اس لیے ایک ہی واقعے کو بار بار اللہ تعالیٰ ذکر کرتا تاکہ پہلی بار سمجھ نہ آ جائے تو دوسری بار آ جائے، دوسری بار نہ آ جائے، تیسری بار آ جائے۔ تو آپ لوگوں کو یہ یاد آ گیا ہوگا کہ اس واقعے کو اللہ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ پر ذکر کیا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس واقعے کو مکمل نہیں کرتا ہے، ایک مختصر سا تذکرہ کر کے چھوڑ دیتا ہے، پھر تخلیق آدم کے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ پھر آگے مکمل کرتا ہے، آگے بیان کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے آیت 30 میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجیے اس واقعے کو، گویا کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دہانی کرا رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مطلب اور یاد کیجیے اس واقعے کو، گویا کہ یہ واقعہ آپ کے علم میں ہے۔ دیکھیے نا کیا کمال ہے قرآن کا، الفاظ بھی اتنے نپے تلے استعمال کر رہا ہے، ایسے واقعے کی طرف قرآن اشارہ نہیں کر رہا جس کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے، ایسے واقعے پر اشارہ کر رہا ہے جس کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، بلکہ ہر عام و خاص کو علم تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ آپ یاد کرو اس واقعے کو جو آپ جانتے ہیں،
اس سے پہلے آپ جانتے تھے اہل کتاب سے بھی آپ نے واقعہ سنا ہوگا، وہ بھی اس واقعے کو جانتے ہیں، اس لیے اس واقعے کو یاد کیجئے، اس واقعے کی طرف چلیے کہ تمہارے رب نے فرشتوں سے ایک مرتبہ کہا، ایک ہی بار ہوا ہے ایسا، یہ واقعہ بار بار واقعہ بھلے قرآن بار بار آیا ہے مگر واقعہ صرف ایک ہی بار ہوا ہے کہ اللہ نے سارے فرشتوں کو ایک بار جمع کر کے فرشتوں سے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. جاعل ان کا ترجمہ بنانا ہے، بعض لوگ مقرر کرنا بھی کرتے ہیں، مقرر کے معنی نہیں آتے اس میں. خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں، یہ مقرر کا لفظ تب آتا ہے جب کوئی مخلوق موجود ہو اس میں سے تقرر کیا جائے. جیسے اساتذہ ہوتے ہیں اس میں سے ایک کا تقرر ہوتا ہے ہیڈ ماسٹر کے لیے، پرنسپل کے لیے. مقرر کا معنی صحیح ہے، بہتر معنی اس کا یہ ہے کہ بنانا، مطلب کوئی ہے ہی نہیں اب بنایا جا رہا ہے اور وہی خلیفہ ہے، یا اب وہ بننے کے بعد ہی خلافت کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. یہ معنی ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. سوال اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے آگے اس بات کا تذکرہ کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے آگے اس بات کا تذکرہ کیوں کیا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں؟ اس وجہ سے کیونکہ ہر وقت فرشتے ہی اللہ کے دربار میں موجود ہوتے ہیں، اور فرشتوں کی یہ صفات اللہ نے بتلائی. لا یسبقونہ بالقول، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 27 ہے. لا یسبقونہ بالقول، وہ فرشتے ایسے ہیں کہ اللہ کے قول کے آگے اپنا قول پیش نہیں کرتے. یہ صفت ہے فرشتوں کی. اب آپ یہ غور کیجئے، ایک عام طور پر انسان کی بھی صفت ہے کہ انسان ہمیشہ اس کے آگے اپنی بات رکھنا چاہے گا جو سنے، اس کے آگے نہیں جو انکار کرے. بولے گا یار اس کو کیا سمجھائیں گے جو ہمارے مانتا ہی نہیں، اس کو کیا بولے جو مانتا ہی نہیں. یہ انسان کی عام صفت ہے. ویسے بھی اللہ کے پاس ایک ہی ایک مخلوق تھی جو اللہ کی عبادت صبح اور شام ہر وقت کرتی تھی، ہر لمحہ کرتی رہتی تھی اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی. یہ فرشتے کیا ہیں؟ فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہے. اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا. اس میں تو یاد رکھیں، فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں. فرشتے نور سے پیدا ہوئے، نوری مخلوق ہے. اس کے علاوہ جو مخلوق ہے جیسے جنات ہو گئی اور انسان ہو گئے، یہ دوسری قسم کی مخلوق ہے، یہ نور کی نہیں ہے. اگر کوئی شخص جنات کے اندر نوری مخلوق کو تلاش کرتا ہے تب بھی وہ غلطی میں ہے، انسانوں میں اگر نوری مخلوق کو تلاش کرتا ہے تب بھی وہ غلطی میں، کیونکہ صرف نوری مخلوق کون ہے؟ فرشتے. ان کی ایک صفت یہ بتلائی سورہ انبیاء کے حساب سے کہ یہ اللہ کے بات پر بات نہیں کرتے، اللہ کے خلاف نہیں جاتے، اللہ کی بات کو کاٹ کر اپنی بات کو ثابت نہیں کرتے. سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی ایک اور ٹکڑا اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اس ایک ٹکڑے کو بھی میں لینا چاہتا ہوں. سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 27 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون. جب اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے اس عقیدے کو رد کیا کہ مشرک کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں جو ہے نا وہ فرشتے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے لیے بیٹیاں مقرر کر رہے اور تم اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرو. اللہ تو بہت پاک ہے، اور آخر فرشتے ہیں کون؟ بل عباد مکرمون، بل عباد مکرمون، وہ تو اللہ کے عبادت گزار بندے ہیں. مکرمون، تکریم والے، عزت والے، باعزت، یعنی کہ ان کی عزت میں کبھی کمی نہیں ہوتی، یہ کبھی وہ ذلت کا کام کرتے ہی نہیں. یہ تو انسانی صفت ہے کہ کبھی اچھا کام کرتا ہے تو شاباشی ملتی ہے، کہ برا کام کرتا ہے تو ذلت بھی ملتی ہے. فرشتوں سے برے کام کی کا امکان ہے ہی نہیں کہ انہیں بے عزتی اور ذلت ملے، ضلالت ملے. اس لیے اللہ نے مکرمون کا لفظ استعمال کیا فرشتوں کے لیے.
لا یسبقونہ بالقول، اور وہ اللہ کے قول پر قول کو پیش نہیں کرتے، وہم بامرہ، اور وہ فرشتوں کی صفت ہے کہ وہ اس کے حکم پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں، وہم بامرہ یعملون، جو اللہ کا حکم آتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. یہ ہے فرشتے. فرشتوں کی صفات کو اپنے ذہن میں رکھیں، تاکہ ایک اور سوال آگے اٹھنے والا ہے اسی آیت میں. آیت چھوٹی نظر آتی ہے پر بڑی ہی جامع ہے، سمندر کو کوزے میں سمائے ہوئے ہے. فرشتوں کی صفت تو ہمیں معلوم ہو گئی کہ یہ اللہ کی بھی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کی قول پر قول نہیں پیش کرتے، اللہ کے قول پر. یاد رکھیے، کیونکہ ایک بہت بڑا سوال اٹھنے والے، بہت سارے لوگوں نے اس آیت کو سمجھنے میں بھی غلطی کرتے ہوئے ایک بہت بڑا اعتراض اس آیت پر پیش کیا ہے لوگوں نے، آیت کی نہ سمجھنے کی وجہ سے. اللہ کہتا ہے میں زمین میں ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتوں سے اللہ نے کہا. اب سوال اٹھتا ہے کہ خلیفہ کس کو کہتے ہیں، یہ بھی جاننا ضروری ہے. فرشتوں کے بارے میں معلوم ہو گیا، اب خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ جو زمین میں اللہ تعالیٰ بنائے گا. خلیفہ کے معنی، خلیفہ لفظ بنا ہے خلفہ یا خلیفو، خلافن، اس کے معنی بعد آنے والے، پیچھے آنے والے کو خلیفہ کہتے ہیں. خلیفہ کا ایک عام طور پر اردو میں ترجمہ جانشین کے ہوتا ہے، مطلب ایک تھا وہ چلا گیا، اس کی گدی پر، اس کی جگہ پر، اس کی کرسی پر جو آ کر بیٹھتا ہے اس کو خلیفہ کہتے ہیں. عام طور پر عوام میں بھی یہ لفظ مشہور ہے کہ فلاں صاحب فلاں کے خلیفہ ہے، فلاں پیر کے خلیفہ فلاں صاحب بن گئے. ایک عام طور پر ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، تو گویا کہ جانشین کے معنی بھی ہے. اور اس سے پہلے ایک اور معنی میں نے بتلایا کہ ایک کے جانے کے بعد دوسرا اگر کوئی شخص آئے تو اس کو بھی خلیفہ کہتے ہیں. جیسے ایک شخص مسجد میں آیا، اس کے پیچھے جو شخص آتا ہے اس دوسرے شخص کو بھی خلیفہ کہتے ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے آیا. یہ دو معنی ہوئے. اب اس آیت میں خلیفہ کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ سب سے پہلا مفہوم اس میں خلیفہ سے مراد خاص الخاص حضرت آدم علیہ السلام ہے، جن کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. آدم علیہ السلام ہے بالکل خاص. عام طور پر اگر ہوں گے تو کون ہوں گے؟ ان کی اولاد. ان کی اولاد گویا کہ ان کی ذریت ہے، انہی کی پیٹ سے نکلی ہوئی ہے، اس لیے اشارہ ان کی اولاد کی طرف بھی ہو گیا اور آدم علیہ السلام کی طرف بھی. خاص طور پر آدم علیہ السلام، عام طور پر ان کی اولاد. گویا کہ اس آیت میں بالخصوص انسانیت کا ہی تذکرہ ہے اور انسانوں کے تعلق سے ہی کہا جا رہا ہے کہ یہ زمین میں خلیفہ ہوں گے جن کو اللہ بنائے گا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. آیت کے دوسرے ٹکڑے میں فرشتوں کا یہ کہنا، قالوا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرشتوں نے کہا کہ کیا اللہ تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا، ایسے انسانوں کو پیدا کرے گا اس زمین میں جو زمین میں فساد مچائیں گے، ویسفک الدماء اور خون ریزی کریں گے. اس آیت کا عام ترجمہ جب کرتے ہیں، جب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو لگتا ایسے ہے کہ فرشتے اعتراض کر رہے ہیں، ہے نا؟ فرشتے اعتراض کر رہے ہیں، اللہ ایسے مخلوق پیدا کرے گا، معلوم نہیں تیرے کو کہ وہ تو فساد مچائے گی، وہ تو خون ریزی کرے گی. وہ ہے کہ یہاں پر ایسا پر ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کا علم زیادہ ہے اللہ کے مقابلے میں، اس لیے تو اعتراض کون کر سکتا ہے؟ استاد کے آگے شاگرد کھڑا ہو اور شاگرد کوئی بات بیان کرے تو استاد اعتراضاً طور پر اس کو کرٹیسائز کر سکتا ہے کہ تم یہاں پر غلط بول رہے ہو. اگر استاد کوئی بات بیان کرے اور شاگرد کہے کہ استاد آپ یہاں پر غلط ہے اور اعتراض کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ شاگرد کا علم زیادہ ہے استاد سے. تو آیت کا ظاہری معنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے اعتراض کر رہے ہیں. اس لیے میں نے کہا نا کہ بعض لوگوں نے اس آیت کو غلط بھی سمجھا ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ فرشتوں نے اعتراض کیا یہاں پر کہ کیوں کر رہا ہے، کیوں پیدا کر رہا ہے.
اس لیے میں نے فرشتوں کی ان صفات کو یاد رکھنے کے لیے کہا کہ فرشتوں کی صفت یہ ہے کہ لا یسبقونہ بالقول، وہ کبھی اللہ کے قول پر قول نہیں. اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں. اب فرشتوں کی یہ ہمت کیسے ہو سکتی ہے کہ اللہ کیوں بنا رہا ہے؟ اللہ فیصلہ کر دے کہ مجھے بنا رہا ہے تو فرشتے اعتراض کیسے کر سکتے ہیں؟ گویا کہ اس آیت سے اور وَبِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اس کا جو حکم ہوتا ہے اس کو کر گزرتے ہیں. یہ فرشتوں کے صرف اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور ہمیشہ سجدے، رکوع، تحمید، تکبیر اور تسبیح میں جو مشغول مخلوق ہے وہ اللہ سے اعتراض کیسے کر سکتی ہے؟ ان آیتوں سے معلوم ہے کہ فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا. پھر کیا تھا؟ فرشتوں نے کیا کیا؟ یہ سوال کر کے فرشتوں نے تجعل فیہا، کیا تو بنائے گا زمین میں ایسی مخلوق؟ یہ کہہ کر اللہ کی حکمت بالغہ کو جاننا چاہا کہ اللہ تو ایسی مخلوق کیوں پیدا کر رہا ہے، ہمیں بھی جاننا ہے. تیرا علم زیادہ ہے، ہمارا علم کم ہے. اب ہمیں نہیں معلوم کہ تو کیوں پیدا کر رہا ہے، ہم اس کو جاننا چاہتے ہیں کہ تو کیوں پیدا کرنا چاہ رہا ہے. تجعل فیہا، کیا تو ایسی مخلوق بنا رہا ہے جو فساد مچائے گی اور خون ریزی کرے گی؟ تو کیوں کر رہا ہے؟ علم حاصل کرنے کے لیے فرشتوں نے سوال کیا. اب ایک اور بڑا سوال، اہم سوال اٹھتا ہے، وہ ہے کہ فرشتے آدم علیہ السلام کی پیدا اس سے پہلے یہ کیسا کہہ رہے ہیں کہ ان کی ذریت، ان کی اولاد جب زمین میں آئے گی تو فساد مچائے گی، خون ریزی کرے گی؟ بڑا اہم سوال ہے. فرشتوں کو اس بات کا علم کیسے ہوا؟ کیا فرشتے عالم الغیب ہیں؟ نعوذ باللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ ہے، سارے غیبوں کا جاننے والا اللہ ہے. فرشتوں کو اس بات کا علم کیسے ہوا کہ آدم علیہ السلام کی ذریت، آدم علیہ السلام کی اولاد فساد مچائے گی، خون ریزی کرے گی؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے فرشتوں نے ڈائریکٹلی آدم علیہ السلام کے تعلق سے یہ سوال نہیں کیا ہوگا کہ آدم کو کیوں پیدا کر رہا ہے تو فساد مچائے گا، کیونکہ آدم تو اللہ کی پہلی مخلوق ہے جس میں اللہ نے اپنی طرف سے روح پھونکا اور وہ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، وہ تو فساد مچا نہیں سکتے. گویا کہ فرشتوں کا سوال آدم علیہ السلام سے نہیں تھا، ان کی ذریت سے تھا، ان کی اولاد سے تھا جو ان کے بعد آنے والے ہیں کہ وہ فساد مچائے گی. سوال اٹھتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے معلوم ہوا؟ اگر آپ 10 تفسیریں پڑھتے ہیں تو آپ کو سب کا نچوڑ 2 ہی باتیں ملتی ہیں. پہلا مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو اس بات کا علم دیا تھا کہ یہ مخلوق جب پیدا ہوگی تو کشت خون کرے گی، فساد مچائے گی. اس کی وجہ سے فرشتوں نے پوچھا کہ اللہ جب فساد مچانے ہی والے ہیں تو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ کیا تیری حکمت ہے؟ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ پہلی وجہ. دوسری وجہ یہ بڑی اہم ہے. فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ایک ایسی مخلوق کا تجربہ تھا جو فسادی اور خون ریزی والی تھی. انسانیت کے پیدا ہونے سے پہلے ایک اور مخلوق کئی ہزار سال پہلے پیدا کی جا چکی تھی جو اسی زمین میں رہتی بستی تھی، کبھی آسمان تک اس کی پہنچ چلی جاتی تھی. وہ مخلوق تھی جنات کی مخلوق، جن کی مخلوق. یہ مخلوق انسان سے پہلے پیدا کی گئی ہے اور ان کی تباہی، ان کی فسادی، ان کی خون ریزی فرشتوں کے سامنے ظاہر تھا. اب ان کو معلوم تھا کہ اللہ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے ہمارے اندر تو وہ صفات ہی نہیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں اور خون ریزی کریں. اللہ نے ایک مخلوق تو بنا دیا جو خون ریزی کرنے والی ہے. اب دوسری جب اللہ بنا رہا ہے تو کیا وہ خون ریزی نہیں کرے گی؟ تو کہ فرشتوں کا یہاں پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب پہلی مخلوق ایسی ہو تو کیا دوسری مخلوق بھی ایسی رہے گی؟ کیا وہ بھی خون ریزی کرے گی؟ وہ بھی فساد مچائے گی؟ تو یہ فرشتوں کا تجربہ تھا جو جنوں کی مخلوق کو دیکھ کر انسانوں پر قیاس کرنا، انسانوں پر یہ کیا کہتے ہیں ازیوم کرنا، ازمپشن کرنا کہ یہ بھی شاید مخلوق ایسی ہو. اس لیے فرشتوں نے سوال کیا کہ کیا اللہ تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد مچائے گی اور خون ریزی کرے گی؟ فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ اگر تو انسانوں کو پیدا کرنا ہی چاہتا ہے
اور تیرا مقصد عبادت ہے، تو اس کے لیے تو ہم تیار ہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور ہم تو تیری ہی تسبیح بیان کرتے ہیں. فرشتوں نے تاکیداً طور پر یہ کہا کہ اگر مخلوق پیدا کر رہا ہے اور کا مقصد ہے کہ وہ تیری عبادت کریں، کیونکہ دیکھیے فرشتوں کو اللہ کی حکمت معلوم نہیں ہے، تبھی تو اللہ کی حکمت جاننا چاہتے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم تو اس عبادت کے لیے موجود ہیں. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جب بھی مخلوق کو پیدا کرتا ہے، بڑا ہی بہترین نقطہ ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 30 سے، اللہ جب بھی مخلوق پیدا کرتا ہے تو سب سے پہلی بات بیکار پیدا نہیں کرتا، ویسٹ پیدا نہیں کرتا. دوسری بات پیدا کرتا ہے تو ایک ہی ایک مقصود ہوگا اس کا، وہ ہوگا اللہ کی عبادت. فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا، عبادت. جنوں کو اللہ نے پیدا کیا، وہ بھی مکلف ہے کہ اللہ کی عبادت کریں. اختیار دیا اللہ نے جنوں کو کہ چاہو تو کرو چاہے تو نہ کرو، شکر گزاری کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی، نہ شکری کرو گے تو میں تمہیں جہنم کا عذاب دوں گا. اب جب تیسری مخلوق کی باری آئی انسان کی، اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے عبادت کا ہی تصور رکھا کہ میں انسان کو پیدا کروں گا تو عبادت ہوگا. معلوم ہوا کہ پھر انسان کیوں بیجا اپنی زندگی کو بیکار کر رہا ہے، اپنی زندگی کو کیوں بالکل جانوروں کی طرح گزار رہا ہے کہ عبادت کا تصور اس کے ذہن اور گمان میں نہیں ہے. جبکہ اللہ جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی سب کی سب اللہ کی عبادت میں ہے، سب کی سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کئی جگہ اس بات کو کہتا ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں، سب کی سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اللہ کی ہر مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے، تسبیح کرتی ہے، تحمید کرتی ہے اور تقدیس بیان کرتی ہے. انسان اس سے کیسے عاری ہو سکتا ہے؟ انسان اس سے کیسے ایکسکلوڈیڈ ہو سکتا ہے، نکل سکتا ہے کہ انسان عبادت سے بچ سکتا ہے؟ نہیں. معلوم ہوا کہ اللہ جتنی مخلوقات پیدا کیے سب پر عبادت لازم تھی، انسان پر بھی عبادت لازم ہے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اختیار دیا، اس اختیار میں دنیا داری کا بھی دیا، چل تو دنیا داری کر مگر میری عبادت کو ملحوظ رکھ. جب میرا وقت ہو جائے تو اس وقت پر میرے پاس آ، جب تم مجھ سے فری ہو جائے تو اپنی دنیا داری کر. اس لیے صحابہ کہتے ہیں، بڑی پیاری بات ہے، ایک صحابی آتے ہیں آپ کے پاس اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، لگتا ہے میں منافق ہو جاتا ہوں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب تک آپ کے پاس بیٹھتا ہوں مجھے جنت اور جہنم بالکل میرے سامنے نظر آتے ہیں، جنت کی رغبت پیدا ہوتی ہے اور جہنم سے خوف پیدا ہوتا ہے. جیسے ہی آپ کے پاس سے نکل جاتا ہوں، بیوی بچوں میں لگ جاتا ہوں، اس صحابی کے الفاظ ہیں. بہت سارے لوگ بیوی بچوں میں لگ جانے کو کہتے ہیں ارے دنیا کا انسان، نہیں، صحابی کے الفاظ ہیں کہ میں جب بیوی بچوں میں لگ جاتا ہوں تو یہ تصور میں ذہن سے محو ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے. تو کہ ایسا تو نہیں کہ میں منافق ہو گیا ہوں کہ میں دنیا میں ملوث ہو رہا ہوں اور آپ کے پاس آتا ہوں تو دینداری میرے اندر ہے. تو نے کہا نہیں، یہ منافقت نہیں ہے. صحیح مسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں ایک گھڑی دنیا ایک گھڑی دین. یہ اللہ نے صرف انسان کے اندر رکھی ہے، ایک گھڑی دنیا ایک گھڑی دین. یہ دل کی حالت ہوتی رہتی انسان کی، کبھی تھوڑا سا دنیا دار ہو جاتا ہے، کبھی دیندار ہو جاتا ہے، مگر جب تک دین سے اس کا لگاؤ رہے گا وہ عابدوں میں شمار ہوگا. جیسے دین سے پتا کٹ گیا دنیا دار بن گیا، اب اس کی کوئی ویلو نہیں ہے، اس نے عبادت کو ملحوظ نہیں رکھا. تو فرشتے کہتے ہیں اللہ ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے جن کا مقصد عبادت ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، ہم تو ہر وقت تیری تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں. وَبِحَمْدِكَ، اور تیری تحمید تیری تعریف بیان کرتے رہتے ہیں. وَنُقَدِّسُ لَكَ سُبُّحٌ قُدُّوسٌ، اور ہم تیری تقدیس بیان کرتے رہتے ہیں. تو اللہ ایسی مخلوق کیوں پیدا کر رہا ہے؟ علم حاصل کرنا تھا. تو اللہ تعالیٰ آخری ٹکڑے میں کہتا ہے آیت نمبر 30 کے اندر قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں میں بے شک میں اعلم جانتا ہوں وہ باتیں ما لا تعلمون جس کو تم نہیں جانتے.
مقصد یہ ہے کہ فرشتوں کے پاس جو علم ہے وہ محدود ہے، جو اللہ کا دیا ہوا ہے محدود ہے، اور اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو فرشتے نہیں جانتے. اللہ کہتا ہے فرشتے تمہارے پاس جو علم محدود ہے، اس سے زیادہ میں جانتا ہوں کہ میں یہ مخلوق کیوں پیدا کر رہا ہوں. اب آئیے لفظ خلیفہ پر چلتے ہیں تاکہ اس کا معنی پورا سمجھ میں آ جائے. فرشتوں نے سوال کیا تھا کہ اللہ تو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ تو اللہ نے کہا میں خلیفہ بنا رہا ہوں. اب انسانوں کو آدم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ انسانوں کو اللہ نے خلیفہ کہا دو معنی کے اعتبار سے. ایک یہ کہ اس زمین میں انسان سے پہلے جن مخلوق رہا کرتی تھی یا رہتی تھی، اس کے پیچھے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. جنوں کی تخلیق کے بعد اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس لیے یہ جنوں کے جانشین ہے، جنات مخلوق کے جانشین ہے. ان کے بعد آئے اس لیے یہ خلیفہ ہے. لیکن فرشتوں کے آگے بھی یہ سیکنڈری تھے. جنوں کی تخلیق ہوئی، اس کے بعد انسانوں کی تخلیق ہوئی، اس لیے یہ جانشین کہلائے. دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خلیفہ کہتا ہے. مفسر نے اس بات کو بھی بارہا نشاندہی کی ہے کہ یہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہے. خلیفۃ اللہ فی الارض، یہ انسان جس زمین میں آنے والا ہے یہ اللہ کا خلیفہ ہے. خلیفہ سے مراد اللہ کے اوامر کو لاگو کرنے والا، نواہی سے روکنے والا، حدود کو قائم کرنے والا ہوگا. تو یہ اللہ کی حکمت ہے کہ فرشتے یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو صرف کشت و خون کرے گا، خون بہائے گا، فساد مچائے گا، اور اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ اسی انسانیت میں انبیاء ہوں گے، اسی انسانوں میں شہداء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، صحابہ ہوں گے، صالحین ہوں گے، عابد ہوں گے، زہداء زاہد ہوں گے، اسی انسانیت میں ہے. پھر یہ فساد والی صفت کے ساتھ ساتھ اس کا بھی مادہ اس میں موجود ہے، اور اسی مادے کی وجہ سے یہ زمین میں جا کر میرے احکامات لاگو کریں گے. یہ میرے خلیفہ ہے، یہ میرے احکامات کی پاسداری کریں گے. اس بات سے معلوم ہوا کہ اللہ کی نگاہ میں ہماری ویلیو یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کی سب سے پہلے خود پاسداری کریں، اللہ کے احکامات خود پہلے اپنے اندر لائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو لاگو بھی کرے، اس کو نافذ بھی کرے، اس کو زمین میں اپلائی کرے کہ اللہ چاہتا ہے. تبھی تو اللہ انسان کو خلیفۃ اللہ فی الارض کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا خلیفہ ہے زمین میں. اسی وجہ سے اللہ کہتا ہے کہ یہ حکمت میں جانتا ہوں فرشتوں، تم نہیں جانتے کہ انسان زمین میں جا کر کیا کیا کرنے والا ہے. اور الحمدللہ ایسا ہوا کہ انسانیت کی تاریخ ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ جہاں ظلم اور جور انسان نے کیا، وہیں پر عدل و انصاف بھی انسان نے کیا. جہاں انسان نے خون بہایا وہاں انسان نے کسی کی جان بھی بچائی ہے. یہ مادہ انسان میں موجود ہے. اسی وجہ سے اللہ نے انبیاء کو انسانیت میں بھیجا، رسولوں کو بھیجا، شہداء شہید انسانوں میں ہوئے، صالحین ہے، اولیاء اللہ ہے، بزرگان دین اسی انسانیت میں موجود ہے. یہ اللہ کی حکمت بالغہ تھی کہ انسانوں میں یہ بھی صرف موجود ہے تو یہ بھی لوگ پیدا ہوں گے. اس لیے اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور یقین میں فرشتوں کے علم میں یہ ساری باتیں نہیں تھے، ان کے آگے تو وہ تجربہ تھا جو جنوں کے ذریعے سے ان کے سامنے آیا ہوا تھا، یا وہ علم جو اللہ نے مختصر طور پر انہیں دیا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے جو غلطیاں سرزد ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں معاف کرے، اور اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے کلام کو ہمیں سمجھائے، ہماری گمراہی دور کرے، ہمارے دلوں میں ہدایت کا نور بھر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.